جن جن غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے، کبھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے خرید کر آزاد کیا تھا لہٰذا میرا یہ کام کرو، نہ، بلکہ آپ نے جو خرید کر آزاد کر دیا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا کہ میں نے ان غلاموں کو آزاد کروایا تھا، کبھی آپ نے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ میں نے ان غلاموں کو آزاد کروایا تھا، نہ کبھی ان سے آپ نے خدمت لی، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھ کر کہ جنہوں نے خرید کر آزاد کیا ہے کبھی انہوں نے بھی نہیں جتلایا کہ میں نے تجھے خرید کر آزاد کیا ہے، اس کردار کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، حضرت بلال کو سامنے بٹھا لیتے اور کہتے اے بلال میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، کہ تو نبی پاک علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، جب تو آزاد ہوا تھا تو حضور نے خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دعاؤں سے نوازا تھا، یعنی کہ آپ کا یہ کردار تھا، خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی آپ احسان نہیں جتلاتے تھے، بلکہ خرچ کر دیا تو اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس بندے نے تو خرچ ہی صرف رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کو کسی کی کیا ضرورت، کوئی واہ واہ کرے، کوئی بلے بلے کرے، نہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی حاجت تھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے نا کہ میرا خدا راضی ہو جائے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ خالق کائنات نے چاہا کہ صدیق میرے ساتھ راضی ہو جائے، یہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو روایت سناؤں گا، چلے میں اسی کو شروع کر لیتا ہوں، باقی بعد میں کرتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس بندے کے پاس جتنی بھی استطاعت ہے وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے، جنگ کے ساز و سامان کو پورا کرنے کے لیے حسب توفیق یہاں پہ حصہ شامل کرے، تو مختلف صحابہ اکرام نے اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق وہ مال خرچ کیا، وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سب سے مشکل ترین غزوہ یہ غزوہ تبوک تھا، 50 دن کا لگاتار سفر تھا، فل گرمی کے عالم میں، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو ہمیں اتنی گرمی، شدید گرمی لگی کہ ہمیں یوں لگا کہ بس جیسے نا ابھی ہم مرنے والے ہیں، نہ پینے کو پانی تھا نہ کچھ تھا، تو لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گئے، جا کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ جو ابو بکر نے حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا نا حضور نے فوراً قبول کر لینا ہے۔ عرض کرتے ہیں اس طرح کریں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی دعائیں تو ہر وقت قبول ہوتی ہیں، وگرنہ ہم تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس سے تڑپ کر ہلاک ہو جائیں گے، یہاں پہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے، نبی پاک علیہ السلام نے دعائے خیر فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں، سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس جگہ پہ ہم موجود تھے وہاں پر بارش ہونے لگی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر علاقہ خشک ہوا پڑا تھا، جس جگہ ہم تھے صرف وہی جگہ پہ اللہ خالق کائنات نے بارش برسا دی۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اتنا پیار کرتے تھے۔ اسی غزوہ تبوک کی میں بات کرنے لگا ہوں، حضور نے جب اعلان فرمایا لے کر آؤ اپنا اپنا مال، جو کچھ بھی بندہ دے سکتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان میں خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے قبول فرما لیا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ 10,000 درہم یا دینار بھی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 900 اونٹ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر 100 گھوڑا بھی حضرت عثمان غنی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ سارے کا سارا سازومان حضور علیہ السلام نے لکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، جو بھی آ گیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، وہ کہتے ہیں ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے ترمذی شریف، اس کے اندر بھی یہ روایت مختصر طور پر موجود ہے، طویل حدیث تو اس کے اندر نہیں ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ مختصر اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہمیں حکم دیا تو اس وقت کیا تھا، میرے پاس اس وقت کافی زیادہ مال تھا، تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں، اس دفعہ میرے پاس زیادہ مال ہے، میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تو میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر کوئی دن مجھے موقع ملتا ہے تو وہ آج کا دن ہے، آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، فجئت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لاہلک، میں نے سارے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، آدھا اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
تو حضور نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی حضور نے ایسے نہیں نا کسی سے بھی پوچھا تھا. حضرت عثمان غنی آئے, دوسرے صحابہ کرام آئے, کسی سے نہیں پوچھا. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, لے کے کیا آئے ہو؟ کیونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ جن کا میرے آپس میں مقابلہ ہے بات انہی کی ظاہر کرنی ہے نا. حالانکہ حضرت عمر نے کسی سے بات تو نہیں کی تھی کہ میں نے آج اس طرح کرنا ہے, دل کے اندر یہ بات تھی نا. تو پتا چلا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں. وہ امت ہی کیا ہے جس کے دل کے اندر کوئی بات ہو تو نبی کو پتا نہ چلے؟ اللہ نے ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے, بتایا اللہ نے ہے کہ آپ کی امتی کے دل کے اندر یہ بات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما بقیت علی اہلک, اے عمر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ترمذی شریف کے جو الفاظ ہیں کہتے ہیں قلت مثلہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جتنا میں مال آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اتنی مثل یعنی اتنا ہی سیم اپنے گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں. اچھا اتنی دیر گزری, وَعَطَا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نبی پاک علیہ السلام کے یار غار تشریف لے آئے, یار مزار تشریف لے آئے, رمز شناس مصطفیٰ تشریف لے آئے. ابو بکر صدیق یعنی جو عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ کے امام ہے وہ تشریف لے آئے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں مال ڈھیر لگا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا یا ابا بکر ما بقیت علی اہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تاریخی جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بولا, جس کو سیاہ ستہ کی کتب کے اندر بھی لکھا گیا ہے, تاریخ کی کتب کے اندر بھی یہ الفاظ درج ہیں اور تفسیر کی کتب کے اندر بھی یہ الفاظ درج ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جملے بولے, عرض کرتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب قید لہم اللہ ورسولہ, کہ میں نے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. میں گھر کے اندر کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا, ایک ہی چیز چھوڑی ہے, یا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل, ان کی دعائیں, ان کی رحمتیں, ان کی نظر کرم, یہ چیزیں میں اللہ اپنے گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے جواب دے دیا تو اتنی دیر میں خالق کائنات نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل چل ذرا زمین کے اوپر جانا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مال لے کر آئے نا حضور کی بارگاہ میں, تو اس سے پہلے آپ نے ایک نا اچھا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے اس لباس کو اتارا, اس سامان کے اندر رکھا, اور آپ نے ایک پرانا سا لباس تھا جس کے بٹن بھی ٹوٹے ہوئے تھے, بٹن بھی ٹوٹے ہوئے تھے, آپ نے وہ لباس پہنا اور آپ نے نا بول یعنی جو درے ہوتا ہے نا ککر وغیرہ, اس کے کانٹے وغیرہ توڑنے کے بعد آپ نے نا یہاں پہ بٹن کی جگہ پہ وہ کانٹے لگائے تاکہ یہ میرا گریبان کھل نہ جائے, کسی کو میرا سینہ نظر نہ آئے. تو آپ نے نا وہ سینہ چھپانے کے لیے ایسے بٹن بند کرنے کے لیے نا بٹن کی جگہ پہ ببول کے کانٹے لگائے. لگانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے, وہ سارا مال پیش کر دیا. ادھر سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سیم اسی طرح کا لباس حضرت جبریل نے پہنا تھا جس طرح کا سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا. اللہ اکبر, سیم اسی طرح کا لباس, یعنی آپ نے بھی پرانا لباس پہنا ہے اور جسم کے اوپر یہاں پہ سامنے کانٹے لگے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ آج کیا معاملہ ہے کہ تجھے میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ تو نے پرانا لباس پہنا ہو اور اس لباس کے اوپر ببول کے کانٹے لگے ہوں بٹن کی جگہ پہ, اے جبریل آج کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج صرف جبریل نے یہ کپڑے نہیں پہنے, آپ سدرہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نظر اٹھا کے دیکھیں, جہاں جہاں تک اللہ کے فرشتے موجود ہیں اللہ کے ہر فرشتے نے آج جبریل جیسا لباس پہنا ہے اور جبریل نے سیدنا صدیق اکبر جیسا لباس پہنا ہے. اللہ اکبر, یعنی حضور کی سنت وہ ہے کہ جس پر قیامت تک آنے والے مسلمان عمل کرتے ہیں. ارے صدیق کی سنت وہ ہے کہ جس پر عرش کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 2 پیغام بھیجے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے لیے. بولیے ذرا سبحان اللہ. کتنے پیغام بھیجے ہیں؟ 2 پیغام بھیجے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا پیغام سناؤ. پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام بھیجا ہے.
کس نے سلام بھیجا ہے؟ خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وعلیکم السلام جب کہا انداز کے مطابق جو بھی شریعت کا مسئلہ تھا، تو اس کے بعد حضرت جبریل نے دوسرا پیغام بھیجا، دوسرا پیغام دیا کہ یہ ہے، اللہ خالق کائنات نے پوچھا ہے کہ اے صدیق کیا تو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا یہ چاہتی ہے نا کہ میرا خدا میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ آج خدا پوچھ رہا ہے جبریل کے ذریعے، ذرا صدیق سے پوچھ گیا ہو کہ خدا سے راضی ہے کہ نہیں۔ حضرت صدیق رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا ہمت ہے کہ میں اپنے خدا سے ناراض ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہر چیز آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی نا، حضور نے پوچھا ماں اب قیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، تاکہ عمر کو پتہ چل جائے، جو دل کے اندر بات آئی تھی نا کہ میں آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ صدیق نبی کا وہ یار ہے جس سے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ خالق کائنات نے ان کو شان عطا فرمائی۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں سارا مال پیش کر دیا نا، تو یہ نہیں کہا کہ حضور میں اپنا مال لے کے آئے، حضور میں بھی آپ کا، یہ مال بھی آپ کا، میرا کیا تھا، آپ کا مال تھا، میں نے آپ کے قدموں پہ پیش کر دیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، میری تو جان بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے، اولاد بھی آپ کے لیے ہے، میری تو ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں آج ذرا ذوق کے اندر شعر پڑھ دوں۔ اللہ اکبر، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے آقا، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضور میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے، میری اولاد بھی آپ کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام تھوڑا تھوڑا مال لے کر آئے، صدیق وہ ہیں جو گھر کا سارے کا سارا گھر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیوں نہ ان سے بھی اللہ پیار فرمائے، اس لیے تو اللہ نے پوچھا نا صدیق تو راضی ہے، ورنہ کون کسی سے پوچھتا ہے کہ تو میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے پوچھا صدیق تو میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں۔ صدیق کو خدا سے بھی اتنا پیار ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الحاوی للفتاوی، عربی کے اندر 2 جلدوں والی کتاب ہے، یہ دوسری جلد میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ سنیے اللہ خالق کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار فرماتا ہے، اور فرشتے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کھانا بنایا صحابہ کرام کو کھلانے کے لیے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگے تو سب کو ایک ایک لقمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب امام الانبیاء نے اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہوگا؟ کیا خوش نصیب وہ صحابہ ہوں گے کہ جن کے منہ کھلے ہوں گے، اندر لقمہ کیا ہوگا تو مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں سے کیا ہوگا۔ ایک ایک لقمہ تمام صحابہ کرام کو کھلایا۔ جب باری آئی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر، الحاوی للفتاوی کے اندر یہ الفاظ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا لقمہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے منہ میں ڈالا، آپ نے وہ کھا لیا، جانے لگے، فرمایا صدیق ادھر آؤ۔ جانا نہیں، سب کو ایک ایک لقمہ دیا ہے، صدیق ذرا منہ کھولا تجھے دوسرا لقمہ بھی عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ کھولا، حضور نے دوسرا لقمہ عطا فرمایا، کھا لیا۔ جب جانے لگے تو پھر آواز دی، صدیق ادھر آؤ ذرا تجھے تیسرا لقمہ بھی عطا کیا جائے گا۔
3 لقمے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائے. اور وہاں پہ نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا تھے وہ بھی موجود تھے. سگے چچا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 لقمہ دیا تھا. انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے, تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے گھر والے اور در والے ان کے اندر فرق نہیں کیا جاتا. جس کو رب جو شان دینا چاہے دے سکتا ہے, اگر چاہے تو گھر والوں کو دے دے, چاہے تو در والوں کو دے دے. اللہ اکبر. گھر والوں میں سے حضرت عباس نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے, مجھے 1 لقمہ ملا ہے, سب کو 1 لقمہ ملا ہے, سیدنا صدیق اکبر کو 3 لقمے کیوں دیے ہیں؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ حضرت ابوبکر صدیق کو کھلایا, قال لہ جبریل ہنیئا لک یا عتیق, جب میں نے پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل کی آواز آئی, اے جہنم سے آزاد کرتا ابو بکر صدیق, تجھے مبارک ہو کہ تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آیا صدیق کی شان کے اوپر, میں نے دوسرا لقمہ کھلا دیا. جب میں نے دوسرا لقمہ کھلایا نا تو اس وقت جب آواز آئی حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضرت میکائیل بول کر کہنے لگے ہنیئا لک یا رفیق, اے میرے یار کے یار غار یار میزار, تجھے مبارک ہو رب کے حبیب کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے. فرماتے ہیں مجھے رشک آیا صدیق کی شان کے اوپر, میں نے تیسرا لقمہ بھی کھلا دیا. جب میں نے تیسرا لقمہ کھلایا نا تو حضرت جبریل تو پہلے بول چکے تھے, حضرت میکائیل تو پہلے بول چکے تھے. اب کیا ہوا, قال لہ رب العزت ہنیئا لک یا صدیق. پھر جبریل نہیں بولے, میکائیل نہیں بولے, بلکہ خالق کائنات کی آواز آئی, اے صدیق تجھے مبارک ہو, میرے یار کے ہاتھ سے تو کھانا کھا رہا ہے. خود خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی, ہنیئا لک یا صدیق, اے صدیق تجھے مبارک ہو, تو میرے حبیب کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. یہ ہے رب کا پیار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ. کیوں نہ رب ان سے اتنا پیار کرے کہ جنہوں نے ہر کام میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کیا, رب کی رضا کے لیے کیا. اللہ اکبر. تو ہر مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو یاد رکھا. اب دیکھیے نا کہ جو بندہ کسی کے لیے چھوٹا سا کام کر دے, بندہ ساری زندگی اس کو بھولتا نہیں ہے, یار تو نے مجھ پر نیکی کی تھی. نسلی بندے کی بات کر رہا ہوں, وگرنہ جو بے نسلہ ہو وہ تو باپ کے احسانات بھی بھول جاتا ہے, وہ تو ماں کے احسان بھی بھول جاتا ہے, تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ تو بہن بھائیوں کے احسانات بھول جاتا ہے, محلے داروں کے احسانات بھول جاتا ہے. جو نسلی بندہ ہوتا ہے نا وہ کسی کی نیکی کبھی بھولتا نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے احسانات کیسے بھول سکتے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بھی مجھ پر کوئی نیکی کی تھی میں نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے, سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ, نیکی کا بدلہ میں نے نہیں دیا, بلکہ قیامت والے دن اللہ خالق کائنات ان کو ان کا انعام عطا فرمائے گا. ان احسان اور نیکیوں کا اجر اللہ خالق کائنات ان کو عطا فرمائے گا. اور بزرگان دین نے فرمایا وہ کس طرح ملے گا, جب کل قیامت کا دن ہوگا نا, سارے جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو سب کو بٹھایا جائے گا, اللہ خالق کائنات نے اپنا دیدار کروائے گا کہ سارے جی بھر کر اللہ کا دیدار کر لو. سارے کر لیں گے, سارے چلے جائیں گے. بعد میں خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا جائے گا, اے صدیق سب نے مل کر دیکھا ہے تجھے تنہائی میں خدا کا دیدار کا موقع ملے گا. میں نے کہا واہ صدیق تیری عصمت پہ قربان جائے, تو دنیا کے اندر تھا تو غار کے اندر تجھے تنہائی کے اندر حضور کا دیدار کرنے کا موقع ملا, جب تو جنت کے اندر کیا ہے تو تنہائی میں تجھے خدا کا دیدار کرنے کا موقع ملا. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی. غار کی بات چلتی ہے تو پھر میں یہ عرض کر ہی دیتا ہوں کہ جس نے غار کے اندر جا کر پہلے صفائی کی, جس نے غار کے اندر جا کر پہلے صفائی کی, جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے ہوں گے, کچھ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. اتنی بڑی نیکی جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کی, حضور اس کو کیسے بھول سکتے ہیں. حضور تو اس عورت کو نہیں بھولے تھے جو حضور کی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. حضور تو اس عورت کو نہیں بھولے تھے. چند دن گزرے تو وہ عورت مسجد میں نظر نہ آئی. ایک عورت تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, کسی دور دراز علاقے سے آئی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4-5 دن گزر گئے وہ عورت نظر نہیں آئی. صحابہ نے کی حضور وہ تو عورت فوت ہو گئی ہے, وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, حضور کی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر وہ خدمت بھی کیا کرتی تھی.
حضور نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آئی؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہوگی۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ عورت فوت ہوگی؟ عرض کی حضور وہ ایک انجان عورت تھی جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، یہاں پہ آتی تھی، خدمت کرتی تھی، ثواب لے لیتی تھی، تو اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ جو بڑی شان والی ہو، آپ کو تکلیف دی جاتی، رات کا وقت تھا، وہ فوت ہوگی۔ تو صحابہ کرام کی عورتوں نے ان کو غسل کفن دیا اور اس کے بعد ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ عام عورت تھی، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ سے سننا اس کی شان کیا ہے۔ فرمایا وہ عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ حضور نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ پہنچے اس کی قبر پہ۔ جب وہاں پہ پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس کھڑے ہوئے، صحابہ کو فرمایا چلو میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تم نے علیحدہ اپنا نماز جنازہ پڑھ لیا تھا، اصل والی تو اس کا میں ہوں نا، میں قبر کے اوپر بھی آپ کی اس کا جنازہ ادا کروں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے اصل ورثاء جو ہوتے ہیں، جو اس کے اصل وارث ہوتے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں، کوئی اور جنازہ پڑھ لے، تو شریعت کہتی ہے کہ اصل وارث کو، اصل ولی کو اب دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر اصل وارث نے پڑھ لیا ہے تو پھر دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے نہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے کہا چلو یار میں یہاں پہ پڑھ لیتا تو آگے جا کے پڑھ لینا، ڈبل جنازہ ہو جائے گا۔ یہ معاملات غلط ہیں، کیونکہ جو پہلا بھائی یہاں پہ اجازت دے رہا ہے، ایک پڑھ بھی رہا ہے اور دوسرا اجازت دے رہا ہے، ہاں تم یہاں پہ پڑھ لو میں ادھر پڑھ لوں گا، اس کا مطلب ہے دوسرے کی نظر میں بھی یہ جنازہ ہو چکا ہے۔ جب کسی ولی کی اجازت سے جنازہ ہو جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے نہیں۔ ہاں اگر ولی اجازت نہ دے پھر دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس عورت کا کوئی اور والی نہیں تھا، حضور نے فرمایا اس کا اصل والی میں ہوں، اس کا اصل وارث میں ہوں، تم نے اگر جنازہ پڑھا ہے تو میری اجازت کے بغیر پڑھا ہے۔ حضور نے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ ادا کیا اور بعد میں فرمایا تمہیں بتاؤں کہ جب میں نے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا تو کیا ہوا؟ فرمایا میں جب اس کی قبر پہ آیا تو اس کی قبر کے اندر تاریکی تھی، اندھیرا تھا اور اس کی قبر ایسی تنگ تھی جیسے تھی ویسی تھی۔ فرمایا میں نے جب یہاں پہ نماز جنازہ ادا کی تو میرے آنے کی برکت سے، میری دعا کی برکت سے، نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو روشن بھی فرما دیا ہے اور اللہ نے اس کی قبر کو کھلا بھی فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قبر کے اوپر ہوں تو اندر کی بات جان سکتے ہیں۔ جو نبی اوپر ہو وہ اندر کی بات جان سکے، تو جب خود مزار میں جائے تو اوپر والے کی بات نہیں جان سکتا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی حضور اپنے انعامات سے نوازتے رہتے ہیں۔ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو حضور اس کے اوپر کرم نوازی کرتے رہتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اوپر تھے، اس زمین کے اوپر تھے، تو مسجد کی خدمت کرنے والے کی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے، اور آج اگر حضور اپنے مزار کے اندر ہے تو جو مسجد کی خدمت کرے گا یقیناً حضور اس کی قبر کے اندر آ کر اس کو نوازیں گے۔ یہ ہے مسجد کی خدمت کرنے کا ثواب۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں مسجد کی خدمت کی بھی کافی ضرورت ہے، پتا ہے نا آپ سب کو۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ میرے اوپر بھی حضور کی نظر کرم ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے کہ میری طرف بھی حضور کی نگاہ رحمت ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے دریائے رحمت جوش میں آئے اور مجھے بھی ایک قطرہ نصیب ہو جائے؟ تو اٹھئے پھر جلدی سے مسجد کی خدمت کرنے کے لیے جن احباب نے جمع حصہ کروانا ہے، اپنا اپنا حصہ جمع کروانا، وہ جلد از جلد تشریف لے آئے تاکہ وقت کی بھی لحاظ رکھا جائے اور مسجد کی خدمت جلدی سے جلدی کی جا سکے۔ 50 لاکھ روپے ہمیں مسجد کی خدمت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساتھ والا جو گھر خریدا ہے 50 لاکھ روپے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب حاجی زاہد صاحب نے یہ ایک پہلے بھی دے دیا تھا۔